السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ آج کے اس پریزنٹیشن یا وائس نوٹ کا مقصد آپ لوگوں سے ایک انفارمیشن شیئر کرنا ہے جس کے بارے میں کلاس میں ڈسکس کیا کرتا تھا، اور وہ ہے زکوٰۃ۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ باتیں شیئر کروں گا، بٹ رمضان میں تو رمضان میں کلاس تو نہ ہوئی، لیکن میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک پریزنٹیشن تیار کی ہے زکوٰۃ کے اوپر، تو اس پر آج ہم ڈسکس کریں گے، زکوٰۃ یا زکوٰۃ المال۔ ٹھیک ہے، آج کے اس پریزنٹیشن میں ہم زکوٰۃ کی ڈیفینیشن، زکوٰۃ کے حوالے سے 3 امپورٹنٹ تھنگس، مطلب زکوٰۃ کس کو ادا کرنا ہے، کسے ادا کرنا ہے اور کتنا ادا کرنا ہے، ان 3 باتوں پہ ڈسکس کریں گے، اور ایٹ دی اینڈ ایک ایگزامپل کے ذریعے زکوٰۃ کی کیلکولیشن کریں گے۔ تو آئیں میں اپنی پریزنٹیشن کا آغاز کرتا ہوں زکوٰۃ سے۔ زکوٰۃ سب سے پہلے سمجھتے ہیں زکوٰۃ کہتے کس کو ہیں، شریعت میں زکوٰۃ کی کیا ڈیفینیشن ہے، یہ پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ پلر آف اسلام ہے، جس طرح نماز اور روزہ ہم پر فرض کیا گیا ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی ہر مسلمان پر فرض کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کے لیگزیکلی 2 معنی ہیں، مطلب 2 طریقے سے زکوٰۃ کو لیا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ کا مطلب سب سے پہلا پیوریفیکیشن کا ہوتا ہے، مطلب پاک کرنے کے ہوتے ہیں، اپنے مال کو پاک کرنے کا نام زکوٰۃ ہے۔ نمبر 2 گروتھ اور انکریز کے ہیں، کیا اضافے کے ہیں۔ قرآن حدیث میں زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے مال کا وہ حصہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے کیا بینیفٹس ہیں؟ زکوٰۃ ادا کرنے کے کیا بینیفٹس ہیں وہ ہم دیکھیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو سب سے پہلی بات 2 چیزیں سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلی، آپ کے جو مال کا گند ہے، ڈیزیز ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے اور اللہ پاک اس میں برکت دیتا ہے۔ نمبر 2، آپ کی زکوٰۃ سے ان تمام لوگوں کی مدد ہو جاتی ہے جو اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر پاتے ہیں۔ اب زکوٰۃ سمجھنے کے لیے جو 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے ہیں پیئر آف زکوٰۃ۔ پیئر آف زکوٰۃ کا مطلب زکوٰۃ کس پر فرض کیا گیا ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کس کو ادا کرنا ہے، مطلب زکوٰۃ کون ریسیو کر سکتا ہے، یعنی ہمیں کن لوگوں کو ادا کرنی ہے زکوٰۃ۔ نمبر 3، کتنا ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا ہے یا کرنا چاہیے۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں پیئر آف زکوٰۃ کے حوالے سے۔ پیئر آف زکوٰۃ کے حوالے سے ہر وہ شخص ادا کرے گا جو مسلمان ہو، نان مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ میجر ہو، بالغ ہونا ضروری ہے، جو بالغ نہیں ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ سینسیبل ہونا ضروری ہے، ہر شخص جو عقل رکھتا ہو اس کو زکوٰۃ دینا ہوگا۔ نمبر 4، صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ صاحب نصاب کیا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے اگلے سلائیڈ میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ صاحب نصاب یا نصاب کا مطلب کتنا اماؤنٹ آف ویلتھ آپ کے پاس موجود ہے جو آپ صاحب نصاب کہلائیں گے، یعنی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا۔ صاحب نصاب کے حوالے سے آپ کو صاحب نصاب کے حوالے سے سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ ہر وہ شخص جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنی مقدار پر کیش یا مال تجارت موجود ہو تو اسے اس مال کا زکوٰۃ دینا پڑے گا 2.5%، یعنی 40واں حصہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا، جسے ہم کیا کہتے ہیں، زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو اس بات سے ہمیں پتہ لگتی ہے کہ زکوٰۃ ادا 4 چیزوں پہ کی جاتی ہیں، یعنی زکوٰۃیبل ایسٹ کتنی ہیں، 4 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز گولڈ پر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ گولڈ کی مقدار اگر 7.5 تولہ موجود ہو تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، یا سلور یا کیش یا مال تجارت۔ یہ 4 وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر زکوٰۃیبل ایسٹ ہیں۔ زکوٰۃیبل ایسٹ کا مطلب آپ کے پاس سونا، چاندی، نقدی یا مال تجارت کی مقدار یا ان کا مجموعہ
7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا، آپ صاحب نصاب کہلائیں گے۔ آتی بات سمجھ میں کہ ہر وہ شخص جس کے پاس سونا، چاندی، کیش یا مال تجارت کی مقدار 52.5 تولہ سونا یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا ان سب کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے قیمت کے برابر ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب مال تو ہے آپ کے پاس، لیکن مال کے اوپر بھی کچھ شرائط موجود ہیں۔ تو جنرل کنڈیشن کے آپ کے زکوٰۃ ایسٹ کے اوپر سب سے پہلی چیز آپ کے پاس اس کی آنرشپ کا ہونا ضروری ہے، وہ مال آپ کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، آپ کی بیسک نیڈس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس کیش ہے لیکن اس سے آپ کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر میرے پاس 50,000 روپے پڑے ہوئے ہیں لیکن مجھے بجلی کا بل ادا کرنا ہے، ضرورت کیا ہے، تو آپ 10,000 ادا کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ صاحب نصاب سے نیچے آ گئے، آپ اس رینج سے نیچے آ گئے تو اب آپ کو زکوٰۃ ادا نہیں کرنی۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز آنرشپ کا ہونا ضروری ہے، آپ کی بیسک نیڈ سے زیادہ ہونا ضروری ہے، آپ کی ضرورت سے زیادہ ہونا ضروری ہے، اور آپ کے مال پر 1 سال گزر جانا ضروری ہے۔ تو یہ 3 چیزوں کا آپ کی مال کے اوپر کنڈیشن لگا ہوتا ہے کہ آپ کا مال آپ کی آنرشپ میں، آپ کے مال آپ کی ضرورت سے زیادہ، اور آپ کے مال کو جمع کیے ہوئے 1 سال گزر چکا ہو تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئے زکوٰۃ ایسٹ کے کن چیزوں پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یا آپ کے مال کا کتنا مقدار، کس مال کا کتنا مقدار ہوگا کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ہم بات کر لیتے ہیں ریسیپینٹ آف زکوٰۃ، جسے ہم مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 8 لوگوں کو ڈسکرائب کر دیا ہے۔ ان 8 لوگوں میں سے نمبر 1 فقراء، غریب لوگ جو اپنی روزمرہ زندگی کے لیے خرچے نہیں اٹھا سکتے یا نہیں ہوتا ان کے پاس، ان کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ مساکین ان کو کہتے ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے سب کچھ ہے لیکن ذریعہ معاش، زندگی گزارنے کے لیے سب کچھ ہے لیکن ذریعہ معاش نہیں ہے، تو اسے زکوٰۃ ہم ادا کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کلیکٹر، جو لوگ زکوٰۃ کی کلیکشن میں موجود ہیں، انہیں بھی زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہ وغیرہ دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4 جو ہے وہ کنورٹ ٹو اسلام، جو نیولی اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کی موٹیویشن کے لیے بھی ہم ان رقم سے، زکوٰۃ کی رقم سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ نمبر 5 غلام آزاد کرنے کے لیے ہم زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5 قرض اتارنے کے لیے ہم زکوٰۃ کی رقم سے مدد کر سکتے ہیں۔ نمبر 7 اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز اللہ کی راہ پر خرچ کر سکتے ہیں، تیار کر سکتے ہیں۔ نمبر 8 مسافروں کو ان کی مدد کے لیے زکوٰۃ کی رقم سے مدد کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ان 8 مصارف میں سے چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہ چند کیا ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ زکوٰۃ نان مسلم کو ادا نہیں کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کے حوالے سے یاد رکھیے گا زکوٰۃ مسلمان سے لے کر مسلمان کو ہی دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 بنو ہاشم کی اولاد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کے اولادوں میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے ہیں، تو عام طور پر ہم ان کو سید زادے کہتے ہیں، تو سید زادوں کو ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ نمبر 3 اگر کوئی شخص جس کے پاس نصاب کے برابر، یعنی نصاب کا مطلب 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے مقدار کے برابر کوئی بھی چیز ضرورت سے زیادہ موجود ہو تو ہم اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اماؤنٹ آف زکوٰۃ کے، ہم اماؤنٹ آف زکوٰۃ کتنا ادا کریں گے۔ تو یاد رکھیے گا اماؤنٹ آف زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے مال کا 2.5% آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یعنی 40واں حصہ۔ اس سال 2020 کے اندر اگر آپ کے پاس کیش، سونا، چاندی یا مال تجارت کی مقدار یا ان سب کا مجموعہ 46,329 روپیز کے برابر ہے تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا 2.5%۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گولڈ اور سلور ایکویلنٹ ٹو نصاب ہو، ٹریڈنگ اسٹاک یعنی مال تجارت ایکویلنٹ ٹو نصاب ہو، اور کیش ایکویلنٹ ٹو نصاب ہو۔ اوکے جی، یہ تھا زکوٰۃ۔ اب ایک ایگزامپل کے ذریعے زکوٰۃ کی کیلکولیشن کو سمجھتے ہیں۔
ہاؤس ان کے اپنے استعمال میں ہیں، اس وجہ سے اس کو ہم زکوٰۃ کے اس میں شامل نہیں کر سکتے ہیں، زکوٰۃیبل ایسٹ شامل نہیں ہوتا۔ زکوٰۃیبل ایسٹ کے حوالے سے میں نے 4 چیزیں بتائی ہیں ہم لوگوں کو۔ سب سے پہلا کیش، نمبر 2 گولڈ، نمبر 3 سلور، اور نمبر 4 مال تجارت ٹریڈیبل ایسٹ۔ تو یہاں پر مجھے گولڈ 1 لاکھ روپے کا نظر آ رہا ہے، کیش 1.5 لاکھ روپے نظر آ رہا ہے، اسٹاک ان ٹریڈ 1 لاکھ روپے نظر آ رہا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو ان کے کیا ہیں، زکوٰۃیبل ایسٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر لائبلٹی دیکھی جائے تو بینک اوور ڈرافٹ، ٹریڈ کریڈٹ اور لون، تو ان سب دیکھتے ہیں تو بنتا ہے 2,60,000 روپے ان کے ٹوٹل ایسٹ کی ویلیو، اور ٹوٹل لائبلٹی کی بنتی ہے 12 لاکھ۔ تو ایسٹ میں سے لائبلٹی کو اگر ہم مائنس کر دیں تو ہمارے پاس جو اماؤنٹ نکل کے آتا ہے وہ بنتا ہے 13,50,000 روپے۔ تو یہ ان کا زکوٰۃیبل ایسٹ ہو گیا۔ اس کے اوپر جسٹ 2.5% اپلائی کریں اور زکوٰۃ نکل۔ تو سمپل سا کیلکولیشن یہ ہے کہ اپنے تمام ایسٹ میں سے اپنے تمام لائبلٹی کو منہا کر دیں، یعنی مائنس کر دیں، تو جو بھی نیٹ ایسٹ نکلے گا اس کے اوپر 2.5% اپلائی کر دیں تو وہ آپ کا زکوٰۃیبل ایسٹ بن جاتا ہے، یعنی زکوٰۃ پیبل بن جاتا ہے۔ آپ کو اتنا ہر حال میں ادا کرنا ہے، یہ آپ کے اوپر آپ کی لائبلٹی بنے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ باقی چیزیں نہیں سمجھ میں آئے تو مجھ سے کانٹیکٹ کر کے کنفرم کر سکتے ہیں۔ جو کچھ زکوٰۃ کے حوالے سے تھی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر لیا۔ مزید ڈسکرپشن ہے، مزید کیوریز ہوتے ہیں اس کے اندر، مزید مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ مزید بعد میں شیئر کر لوں گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔